بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 233 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس التدافع بین الوکیل والمؤکل فی المشترى کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت ومن امر رجلا بشراء عبد بألف سے لے کر بخلاف غیر المعین علی ما ذکرناہ لأبی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تک ہوگی. تو آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. اصل نمبر 1، القول قول الامین فی الخروج عن عہدۃ الامانت، امانت کی ذمہ داری سے نکلنے میں امین کے قول کا مع الیمین اعتبار کیا جائے گا. نمبر 2، القول قول من یملک الاستیناف، کہ اس شخص کا قول معتبر ہوگا کہ جو استیناف کا اختیار رکھتا ہو. نمبر 3، لا عبرت بقول المتہم، کہ متہم شخص کے قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ومن امر رجلا بشراء عبد بألف، اور جس نے کسی آدمی کو 1000 کے عوض غلام خریدنے کا حکم دیا. فقال قد فعلت، تو وکیل نے کہا کہ میں نے وہ کام کیا. ومات عندی، اور وہ غلام میرے پاس فوت ہوا. وقال الامر، اور مؤکل نے کہا اشتریتہ لنفسک، کہ آپ نے اپنے آپ کے لیے خریدا تھا. فالقول قول الامر، تو مؤکل کا قول معتبر ہوگا. فإن كان دفع إليه الألف، لیکن اگر مؤکل نے وکیل کو 1000 ادا کر دیا ہو. فالقول قول المأمور، تو قول وکیل کا معتبر ہوگا. لأن في الوجه الأول أخبر عما لا يملك استینافه، اس لیے کہ پہلی صورت میں وکیل نے ایک ایسی چیز کی خبر دی ہے کہ جسے ایجاد کرنے کا وہ مالک نہیں ہے. وهو الرجوع بالثمن على الآمر، اور وہ مؤکل سے ثمن لینا ہے. وهو ينکر، اور حال یہ ہے کہ وہ انکار کرتا ہے. فالقول للمنکر، اور قول منکر کا معتبر ہوتا ہے. وفي الوجه الثاني هو امین يريد الخروج عن عہدۃ الامانۃ فيقبل قوله، اور دوسری صورت میں وہ امین ہے اور امانت کی ذمہ داری سے وہ نکلنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کا قول قبول کیا جائے گا. ولو كان العبد حيا حين اختلف، اور اگر ان دونوں کے اختلاف کے وقت غلام زندہ تھا. ان كان الثمن منقودا، تو اگر ثمن ادا کیا گیا ہو. فالقول للمأمور لأنه امین، تو قول وکیل کا معتبر ہوگا اس لیے کہ وہ امین ہے. وإن لم يكن منقودا، اور اگر ادا نہ کیا گیا ہو. فكذلك عند ابی یوسف ومحمد رحمہم اللہ تعالی، تو یہی حکم ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک. لأنه يملك استیناف الشراء، اس لیے کہ وکیل نئے سرے سے خریداری کر سکتا ہے. فلا يتهم في الاخبار عنه، تو اس کے متعلق خبر دینے میں وہ متہم نہیں ہوگا. قال ومن امر رجلا بشراء عبد بألف، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو 1000 درہم کے عوض ایک غلام خریدنے کا وکیل بنایا. پھر وکیل نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے غلام خریدا تھا لیکن وہ میرے قبضہ میں فوت ہوا. اور مؤکل نے کہا کہ نہیں، غلام آپ نے اپنے لیے خریدا تھا. تو اس صورت میں قول کس کا معتبر ہوگا؟ تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ مؤکل نے وکیل کو وہ 1000 روپے دیا ہوگا. اگر مؤکل 1000 ادا کر چکا ہے تو اس صورت میں وکیل کا قول معتبر ہوگا. اور اگر 1000 کے عوض خریدنے کا صرف حکم دیا ہے اور ادائیگی ابھی تک نہیں کی ہے تو اس صورت میں مؤکل کا قول معتبر ہوگا. لأن فی الوجہ الاول اخبر عما لا يملك استینافہ، یہاں سے صاحب ہدایہ دونوں صورتوں کی وجوہات بیان کر رہے ہیں. تو پہلی صورت یعنی کہ جب مؤکل نے وکیل کو 1000 درہم ادا نہیں کیے ہیں تو اس صورت میں مؤکل کا قول معتبر ہوگا. لیکن کیوں کر مؤکل کا قول معتبر ہوگا تو اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں.
کہ اس صورت میں وکیل ایک ایسی چیز کی خبر دے رہا ہے کہ جس کے کرنے پر وہ فی الحال قادر نہیں ہے، یعنی وہ موکل سے ثمن وصول کرنا چاہتا ہے اس عقد کی وجہ سے کہ جو وہ موکل کے لیے کر چکا ہے، لیکن جس سبب کی وجہ سے وہ ثمن کا مطالبہ کر رہا ہے اس سبب کے ایجاد پر فی الحال وہ قادر نہیں ہے، اور وہ سبب عقد ہے، اور عقد فی الحال نہیں ہو سکتا کیونکہ عقد کے لیے جو محل ہے وہ غلام ہے اور وہ مر چکا ہے، اور مرا ہوا غلام محل عقد نہیں ہوتا۔ تو جو شخص جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے یا خبر دے رہا ہے اس کی ایجاد پر فی الحال قادر نہ ہو تو اس چیز میں اس کا قول معتبر نہیں ہوتا، لہذا وکیل کا قول معتبر نہیں ہوگا بلکہ موکل کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَهُوَ يُنْكِرُ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ، دوسری دلیل یہ ہے کہ وکیل موکل کی ذمہ وجوب ثمن کا مدعی ہے کہ آپ کے ذمہ ثمن واجب ہو چکا ہے لہذا مجھے ثمن کی ادائیگی کریں، جبکہ موکل اس کا انکار کر رہا ہے تو موکل منکر ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ بینہ نہ ہونے کی صورت میں منکر کا قول معتبر ہوتا ہے، اور منکر یہاں پر موکل ہے لہذا اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ وفی الوجہ الثانی، اور دوسری صورت سے مراد یہ ہے کہ موکل 1000 ادا کر چکا ہے، تو اس صورت میں وکیل کی حیثیت امین کی ہے کہ اس نے 1000 کے عوض موکل کے لیے غلام خریدا ہے، تو وہ غلام وکیل کے پاس موکل کے لیے امانت ہے، اور امین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کی امانت میرے پاس بلا تعدی ہلاک ہوئی ہے۔ تو جب مالک اور امین کے مابین امانت میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں امین کا قول معتبر ہوتا ہے، تو ہمارے اس معاملہ میں امین چونکہ وکیل ہے اس وجہ سے ہم نے اس کے قول کو معتبر جانا۔ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ حَيًّا حِينَ اخْتَلَفَ، اس کی صورت یہ ہے کہ وکیل اور موکل کے مابین جب یہ اختلاف ہوا تو اس اختلاف کے وقت غلام زندہ تھا، تو اب اس صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ موکل نے ثمن کی ادائیگی کی ہے، یعنی 1000 ادا کر چکا ہے، تو اس صورت میں تو بالاتفاق مأمور یعنی وکیل کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ امین ہے اور قول امین کا معتبر ہوتا ہے۔ اور اگر ثمن کی ادائیگی نہیں کی ہے تو اس صورت میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب کے قول پر انشاءاللہ اگلی عبارت میں بات کریں گے۔ صاحبین کا قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وکیل ہی کا قول معتبر ہوگا، لأنه يملك استئناف الشراء، یہ صاحبین کے قول کی دلیل ہے کہ وکیل کا قول معتبر ہے۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ وکیل فی الحال محل عقد کے موجود ہونے کی وجہ سے نئے سرے سے شراء پر قادر ہے، تو استئناف شراء کی وجہ سے وکیل اپنے خبر دینے میں متہم اور جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے وکیل کا قول اس معاملہ میں معتبر ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی القول قول الآمر، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں وکیل کا قول معتبر ہوگا، لأنه موضع تہمت، اس لیے کہ تہمت کا مقام ہے، بأن اشتراہ لنفسہ، بئی طور کہ اس نے اپنے لیے خریدا ہو، فإذا رأى الصفقة خاسرة، پھر جب اس نے معاملہ میں نقصان دیکھا، الزمہ الآمرہ، تو اس معاملہ کو موکل کے ذمے لازم کر دیا، بخلاف ما اذا كان الثمن منقودا، برخلاف اس صورت کے کہ جب ثمن ادا کر دیا گیا ہو، لأنه امین فیہ، اس لیے کہ وہ اس میں امین ہے، فیقبل قوله تبعا لذلك، تو اس کے تابع ہو کر اس کا قول قبول کیا جائے گا، ولا ثمن فی یدہ ہا ہنا، اور یہاں اس کے قبضہ میں ثمن نہیں ہے، وإن كان امرہ بشراء عبد بعینہ، اور اگر اسے ایک معین غلام خریدنے کا وکیل بنایا، ثم اختلف، پھر دونوں کا اختلاف ہوا، والعبد حی، اور حال یہ ہے کہ غلام زندہ ہے، فالقول للمأمور، تو قول وکیل کا معتبر ہوگا، سواء كان الثمن منقودا او غیر منقود،
سمن چاہے ادا کر دیا گیا ہو یا ادا نہ کیا گیا ہو. وہذا بالاجماع، اور یہ حکم بالاجماع ہے. لأنه اخبر عما يملك استئنافه على قولهما، اس لیے کہ وکیل نے ایک ایسی چیز کی خبر دی ہے کہ جسے وہ صاحبین کے قول کے مطابق نئے سرے سے انجام دے سکتا ہے. ولا تہمت فیہ، اور اس میں کوئی تہمت بھی نہیں ہے. لأن الوکیل بشراء شیء بعینہ، اس لیے کہ ایک خاص چیز کے خریدنے کا وکیل لا یملک شراءہ لنفسہ بمثل ذلک الثمن فی حال غیبتہ، موکل کے عدم موجودگی میں اس ثمن کے مثل کے عوض وہ خاص چیز اپنے لیے نہیں خرید سکتا. علامہ مرہ، جیسا کہ پہلے گزر چکا. بخلاف غیر المعین، برخلاف غیر معین چیز کے. علامہ ذکرناہ لابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جیسے کہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل میں ذکر کیا. وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول یہ ہے کہ اگر موکل نے ثمن کی ادائیگی نہیں کی ہے تو اس صورت میں اگر اختلاف ہو جائے تو قول موکل کا معتبر ہوگا. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہاں پر تہمت موجود ہے، بئی طور کے وکیل نے غلام اپنے لیے خریدا تھا، لیکن جب اس عقد میں اس نے نقصان دیکھا تو یہ معاملہ موکل کے سر ڈال دیا. تو جب تہمت موجود ہے تو اس تہمت کے ہوتے ہوئے وکیل کا قول معتبر نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ہم نے موکل کے قول کو معتبر جانا. بخلاف ما اذا كان الثمن منقودا، برخلاف اس صورت کے کہ جب موکل 1000 دے چکا ہے تو اس صورت میں وکیل کی حیثیت امین کی ہوگی، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا، اور قول امین کا معتبر ہوتا ہے. تو اس قول کے ضمن میں اس کا یہ قول بھی قبول کیا جائے گا کہ یہ غلام میں نے موکل کے لیے خریدا تھا. ولا ثمن فی یدہ ہا ہنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ثمن کی ادائیگی ہوئی ہو تو اس صورت میں تو وکیل کے قبضہ میں ثمن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ امین ہوتا ہے، اور عدم ادائیگی کی صورت میں اس کے ہاتھ میں کوئی ثمن نہیں ہے تو ثمن نہ ہونے کی وجہ سے وہ امین نہیں ہو سکتا. تو جب وہ امین نہیں ہے تو تہمت کی وجہ سے اس کا قول معتبر نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ أَخْبَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَ، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو ایک متعین غلام خریدنے کا حکم دیا کہ آپ میرے لیے فلاں غلام خریدے. وکیل نے خریدا اور پھر وکیل اور موکل کے مابین اختلاف ہوا. وکیل کہنے لگا کہ غلام میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، جبکہ موکل کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے اپنے لیے خریدا ہے. تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک بالاتفاق وکیل کا قول معتبر ہوگا. ثمن کی ادائیگی چاہے ہوئی ہے اور چاہے نہیں ہوئی ہے، بہر صورت وکیل کا قول معتبر ہے. لأنه اخبر عما يملك استئنافه على قولهما، صاحبین کے ہاں تو وکیل کا قول اس وجہ سے معتبر ہے کہ غلام چونکہ زندہ ہے، محل عقد موجود ہے، تو وہ استئناف عقد پر قادر ہے. استئناف عقد پر قدرت کی وجہ سے وکیل کا قول معتبر ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں موکل کا قول اس وجہ سے معتبر تھا کہ وکیل کے قول میں تہمت تھی، اور یہاں پر تو تہمت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ موکل نے ایک متعین غلام خریدنے کا اسے وکیل بنایا ہے. اور پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جب کسی متعین چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا جائے تو موکل کے عدم موجودگی میں وکیل وہ چیز اپنے آپ کے لیے نہیں خرید سکتا. لہٰذا یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غلام وکیل نے اپنے لیے خریدا تھا، لیکن جب اس میں نقصان دیکھا تو موکل کے سر ڈال دیا. تو جب تہمت منتفی ہوئی تو تہمت کے انتفاع کی وجہ سے وکیل کا قول معتبر ہوا. بخلاف غیر المعین، برخلاف صورت کے کہ جب موکل نے ایک غیر معین غلام خریدنے کا حکم دیا ہو کیونکہ اس میں تہمت موجود ہے، جیسا کہ اس عبارت کے تحت لأنه موضع تہمت،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔